بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کے دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جو منقول دعا ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ ناظرین محترم، اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آج کے دن ہم رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں اور آج کے دن میرے وجود کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، اور مجھے عیوب اور نقائص سے پاک و پاکیزہ کر دے، اور آج کے دن مجھے میرے تقوی کے امتحان میں میرے دل کو، میرے اس قلب کو کامیابی عطا کر اور اسے سرخرو کر دے۔ اے عاصیوں کے گناہوں کو درگزر کرنے والے میرے اللہ۔ ناظرین محترم، تو اس دعا میں سب سے پہلے اشارہ ہوا ہے پاک پروردگارہ مجھے ہر قسم کے گناہوں سے، لغزشوں سے، عیوب سے، نقائص سے اس طرح سے پاک کر دے جس طرح سے ہم کسی جسم پر یا کسی اور جگہ پر اگر کوئی گندگی ہو یا کوئی مشکل اس پر ہو، گندگی وغیرہ لگ چکی ہو یا کوئی نجاست اس پر لگی ہو کسی جسم پر، تو ہم پانی کے ذریعے سے اسے پاک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے اوپر اگر کوئی غسل واجب ہو تو ہم اس غسل کے ذریعے سے اس نجاست کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کی دعا میں بھی اشارہ ہے، جس طرح پانی گندگیوں کو، غلاظتوں کو دور کر کے پاک و پاکیزہ کرتا ہے اس جسم کو، اسی طرح ہمارے جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس طرح سے ہمیں پاک و صاف کر دے اور اس طرح سے ہمیں تمیز قرار دے، پاکیزہ قرار دے ہمارے وجود کو، جس طرح پانی جو ہے دوسرے اشیاء کو پاک اور پاکیزہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پیرائے میں ہر قسم کی عیب سے، نقائص سے ہمیں پاکیزہ قرار دے۔ تو گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کاموں سے بچے یا حرام کاموں کو بجا لانا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ دو طرح کے ہیں، دو چیزوں کے ذریعے سے گناہ صدق آتا ہے۔ ایک کہ ہم واجبات کو اگر ترک کریں تب بھی گناہ ہے، اسی طرح اگر محرمات کو، حرام کاموں کو، حرام چیزوں کو بجا لائیں تو یہ بھی حرام ہے۔ بس بنابراین دو چیزوں کی طرف توجہ رکھنی پڑے گی، ایک ہم واجبات کو ترک نہ کرے، واجبات کو بجا لائے، اور دوسری طرف حرام چیزوں کو بجا نہ لائے، ان کو ترک کرے۔ بس واجبات کو بجا لانا اور محرمات سے بچنا اور حرام کاموں سے کو ترک کرنا، اس صورت میں ہم گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور یہی تقوی الہی ہے۔ اس بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس قدر خداوند متعال کے ساتھ ان کا رابطہ اس قدر مثبت اور قوی ہے کہ وہ لوگ اس قدر احتیاط کرتے ہیں، یہاں تک کہ ترک اولا بھی، وہ چیز جس کو بجا لانا گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن اس کو ترک کرنا بہتر ہے، اس کو بھی وہ ترک کر لیتے ہیں اور بجا نہیں لاتے۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جو مشکلات اور جو صعوبتیں پیش آئی وہ اس لیے تھا کہ ان روایات کے روشنی میں کہ ایک روزہ دار جو ہے مغرب کے وقت حضرت یعقوب کے گھر آتے ہیں اور
حضرت یعقوب کسی کام یا کسی غفلت کی وجہ سے اس فقیر اور روزہ دار کی مدد نہیں کر سکتے، جس کی بنا پر حضرت یعقوب اگرچہ دوسرے افراد کی نسبت یہ گناہ نہیں تھا، معصیت نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب کی نسبت یہ ترک اولا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ان روایتوں کے مطابق تو حضرت یعقوب کے لیے حضرت یوسف کی جدائی کی شکل میں اور حضرت یوسف کے فراق میں زحمتیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اسی طرح ہم اگر گناہ انجام دیں تو یہ گناہ ایسا سبب بنے گا کہ ہم اگر جتنا بھی ہم دعا کریں تو یہ ہماری گناہیں جو ہے اس دعا کو جو ہے روک لیتے ہیں، قبولیت کے قبول ہونے سے ہماری دعا کے سامنے جو ہے سد باب بن جاتا ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پاک پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو حبس کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ بس ناظرین محترم، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ظاہری ہیں، جو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، جیسے قتل وغیرہ یا دوسرے جو گناہ ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو مخفی رہتا ہے، جن کے آثار اور جو نہیں دیکھ سکتا، باطنی ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے۔ اور ظاہری جو عیب ہیں، ظاہری جو گناہ ہے، اس سے زیادہ کہیں سخت باطنی عیوب اور باطنی گناہ ہیں۔ ظاہری گناہ اکثر جو ہے، ظاہری جو عیوب ہیں وہ اکثر کے دید میں ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے چھپے ہوئے اور چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو باطنی عیوب ہے وہ ہر کسی کے پاس آشکار نہیں ہوتا، تو انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں باطنی عیوب کا۔ اسی طرح اس دعا میں دلوں کے امتحان کا ذکر ہوا کہ پاک پروردگارا تقوی الہی کے اس امتحان میں میرے دل کو کامیابی عطا کر، موفق قرار دے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ خداوند متعال نے امتحن اللہ قلوبهم، ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہے خداوند متعال تقوی الہی کے ذریعے سے بھی، اور جن افراد کا تقوی الہی کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے خداوند متعال، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہیں۔ بس دلوں کے امتحانات مختلف شکلوں میں لے سکتے ہیں، عبادات کی صورت میں کہ کس قدر ہم خداوند متعال کی عبادت جو ہے خالصانہ ہم بجا لاتے ہیں، نماز اگر پڑھتے ہیں، روزہ اگر رکھتے ہیں، حج کے لیے اگر جاتے ہیں، خمس اگر نکالتے ہیں، زکوٰۃ اگر دیتے ہیں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، تو یہ سارے عبادات جو ہے کس قدر ہم خلوص سے نیت کے ساتھ بجا لاتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کی خاطر لوگوں کے لیے عبادت بجا لاتے ہیں یا نہ، بلکہ خدا کے قرب اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم عبادت بجا لاتے ہیں؟ اور اگر خلوص نہ ہو، خدا کے لیے نہ ہو، تو پھر اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ جب امام علی علیہ السلام نے جنگ خندق میں خندق کو پار کر کے اس وقت کے جو پہلوان تھے دشمن کی طرف سے جو آئے تھے، عمرو بن عبدود، جب اس کو امام علی علیہ السلام نے زمین پر لیٹا اور آپ اس کو واصل جہنم کرنے والے تھے، اس کے سینے پر جب آپ چڑھا تو اس وقت اس ملعون نے آپ کی شان میں بے ادبی کی، اس وقت آپ سینے سے اتر گئے، کچھ لمحے، کچھ لحظات آپ وہاں پر چکر لگاتے رہے،
اس کے بعد دوبارہ اس دشمن کے سینے پر آپ چڑھے اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی ایک دفعہ آپ عمرو بن عبدود کے سینے پر چڑھے تھے اور اس کے بعد اس کو واصل جہنم نہیں کیا اور اس کے بعد کچھ لمحات گزرنے کے بعد آپ نے اس کو واصل جہنم کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے واصل جہنم کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے میری شان میں بے ادبی کی اور اس وقت مجھے غصہ آیا، اور اگر میں اسی حالت میں اسے واصل جہنم کرتا تو خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ میری اپنی بھی اس کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے اور میری نیت میں وہ بھی شامل ہو جاتے، اور میں علی نہیں چاہتا کہ کسی کی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا اس نے میری جو بے ادبی کی ہے اس کی خاطر اسے قتل کروں۔ میں اگر اسے واصل جہنم میں نے اگر کیا ہے تو صرف اور صرف خداوند متعال کی رضا کی خاطر، اسلام کی خاطر میں نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ اور یہی وہ خلوص تھا علی ابن ابی طالب کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی زبانی یہ حدیث لوگوں تک پہنچ گئی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی جو ضربت تھی خندق میں وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ کل ایمان کا مقابلہ کل کفر سے تھا اور کل ایمان نے کل کفر کو خدا کی خاطر قتل کیا، خدا کی خاطر واصل جہنم کیا، نہ فقط اپنی خاطر، اپنے لیے نہیں، علی نے اگر اسے واصل جہنم بھی کر دیا تو بھی خدا کی خاطر۔ اور اسی طرح انسان کا امتحان لیا جاتا ہے اولاد کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے جو اولاد ہیں اور تمہاری جو اموال ہیں ان کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اس دعا میں اور آج کے دن اور ماہ مبارک رمضان کی اس مہینے میں ہم خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارا ہمیں بھی ہر قسم کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ قرار دے، ہر قسم کے عیوب سے، چی ظاہری ہو چی باطنی ہو، ہم سے پاک، ہمیں ان تمام عیوب سے مبرہ قرار دے اور ہمارے دلوں کو جو ہے تقوی الہی کے اس امتحان میں کامیابی عطا کر، اور اے خدا جو تمام گناہگاروں کی گناہوں کو بخشنے والا ہے، پاک پروردگارا ہم بھی گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔